أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم۔ یہ دوبارہ یا بنی اسرائیل آیا نقل، تو پہلا جو تھا وہ 5واں رکوع، وہ تمہید تھی اور اس میں 8 امر تھے، 4 نہیں، 8 کاموں کے کرنے کا مطالبہ اور 4 کاموں کے چھوڑنے کا مطالبہ۔ اور یہاں سے اب تفصیل شروع ہوتی ہے، تو اس تفصیل میں تقریباً 10 رکوع ہیں، 15ویں رکوع کے درمیان تک۔ تو یہاں پر کافی تفصیلات، یعنی قرآن کریم کے زمانے کے یہودی، ان کی باتیں، ان کے باپ دادا کی باتیں اور ان کی نافرمانیوں کی فہرست اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر۔ یہ جو شروع میں ایک رکوع ہے، اس میں 8 نعمتوں اور رکوع سے کچھ زیادہ 2 عذابوں کا ذکر ہے جو ان پر ہوا، بڑوں پر ان کے، تو ان کو یاد دلایا، کیونکہ ان کو اپنے باپ دادا کی ان غلطیوں پر پشیمانی نہیں تھی، ان پر فخر کرتے تھے۔ اور نعمت جو ہے وہ تو کسی کے بزرگ باپ دادا کے ساتھ جو نیکی ہوتی ہے تو لائق اولاد اس کو اپنے اوپر نیکی سمجھتی ہے، تو نیکیاں اور نعمتوں کا بھی ذکر اور ان کی غلطیوں کا تذکرہ، تاکہ وہ ان غلطیوں کو نہ دہرائیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ان کو سامنے رکھ کر ایمان لائیں اور اطاعت کریں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب مخالفین کو یہ سمجھایا کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کے مخالفین طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے، آپ کے مخالفین بھی مختلف طریقے سے نقصان اٹھائیں گے، ناکام ہوں گے، اور جیسے پہلے نبیوں کے وفادار کامیاب ہوئے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور نعمتوں کے مستحق بنیں گے۔ تو کہتے ہیں پہلوں کے جو واقعات ہوتے ہیں موجودہ لوگوں کے لیے وہ نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے جو پہلی آیت ہے، اس میں جو پہلے رکوع کی شروع والی آیت تھی، اسی کا اعادہ ہے ایک لفظ کے ساتھ، انی فضلتکم علی العالمین، وہاں نہیں تھا، یہاں ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے وہ انعامات جو میں نے تم پر کیے۔ یاد کرنے سے مراد شکر ادا کرنا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ فضیلت کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی مبعوث کیے، آسمانی کتابیں، صحیفے اور آسمانی کتابیں دی،
علم دین دیا، جو علم وحی تھا، تو علم والی یہ وہی بات ہے جو پہلے آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ میں نے علم سکھایا، تو یہ انعام اللہ نے احسان جتایا انسانوں پر، اور یہاں بنی اسرائیل پر کہ دوسرے لوگ ہدایت میں تمہارے محتاج تھے اور تمہیں علمی فضیلت دی تھی۔ اب واتقوا یوما، واتقوا یوما، اور بچو اس دن کے عذاب سے، بچو اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفس عن نفس نہیں کام آئے گا کوئی شخص دوسرے شخص سے ذرا، ولا يقبل منها شفاعۃ، ولا يقبل منها شفاعة، نہ اس مجرم نفس سے سفارش قبول ہو، ولا يؤخذ منها عدل، ولا يقبل منها نہ اس سے جرمانہ لیا جائے گا، جرمانہ لے کر چھوڑ دو، ولا هم ينصرون، نہ ان کی کسی طرف سے مدد کی جائے گی۔ نہ ان کی کسی طرف یہ چار چیزوں کی نفی ہے۔ دنیا میں مجرم چھوٹتا ہے چار طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ، اور میں وہاں پر یہ سارے طریقے ناکام ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی شخص قربانی دے کر کہے جی اس نے جو چوری کی، جو کچھ اس نے نقصان کیے تمہارا، وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دے، قربانی دے، چھڑا دے دوسرے کو۔ تو کئی دفعہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، چلو جی ہمارا مقصد مال ہی ہے، تم دیتے تم دے دو، ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا۔ اور دوسری بات بھی تاریخ میں موجود ہے، ایسے لوگوں نے باتیں بتائی، ایک بیمار ہوتا ہے بھائی یا کوئی دوست، اور دل سے کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو صحت دے دے اور اس کی جگہ مجھے بیمار کر دے، تو ایسا واقعات ہیں کہ وہ بچ جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ بیماری میں دیا، سوموار کو تو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے پہلے جمعرات کو ظہر کے بعد آپ نے مسجد میں خطبہ دیا کمزوری کی حالت میں، تو اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ آپ نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، ممبر پر تشریف رکھے، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ ممبر پر نہیں بیٹھے، آخری خطبہ تھا۔ تو اس میں ایک لفظ یہ فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے اور جنت میں جانے میں اختیار دیا کہ دنیا میں رہتے ہو یا جنت کو جاتے ہو۔ اس بندے نے جنت کو پسند کر لیا، یہ اتنی بات آپ نے فرمائی تو ابو بکر صدیق رونے لگے، اور یہ لفظ کہا، وہ لفظ میں سنانا چاہتا تھا، نفدیک بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے محبوب ہماری مائیں اور ماں باپ جو ہے آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ فدا ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی آپ کی جگہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہم فوت ہو جائیں، آپ بچے رہیں۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ دل سے ایسی بات نکلتی ہے تو وہ کہنے والا فوت ہو جاتا ہے، تو ایک جتنی قربانی تعلق ہوتا ہے۔ تو قیامت میں یہ ذریعہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کہے کہ جی اس کا جو مالی یا کوئی کسی قسم کا کوئی ظلم ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کی بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی معزز آدمی سفارش کر دے، بڑے عہدے والا، بڑے درجے والا، جو سزا دینے والے کو کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دے، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے چھوڑنے کا۔ تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ قرآن میں بڑی تفصیل سے بار بار مختلف صورتوں میں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں شفاعت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا۔ تو اصل میں وہ سفارش کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی اس سزا دینے اور سنانے والے پر کوئی احسان ہوتا ہے، کوئی اس پر کوئی رعب ہوتا ہے، تو کہتا ہے اس کو چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو نہ کوئی برابر ہے نہ کوئی بڑا ہے کہ اللہ کو کہے یا اللہ اس کو چھوڑ دے۔
اور اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے، تو شفاعت ایک تو مومن کے لیے ہوگی، غیر مومن کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی، ویسے اپنی مرضی سے کوئی نہیں بول سکے گا۔ تو شفاعتیں بہت ہیں وہاں محشر میں۔ ایک سب سے بڑی شفاعت کہ حساب کے لیے لوگ منتظر ہوں گے، گرمی بڑی سخت ہوگی، پریشان ہوں گے، پھر آپس میں کہیں گے جی کوئی سفارشی پیش کریں، حساب شروع ہو جائے، بڑی مشکل ہے انتظار۔ تو اولو العظم نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کریں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے یعنی الفاظ حمد و ثنا کے سکھائیں گے۔ بخاری شریف صفحہ 1118 پر الفاظ ایک ہی جگہ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ حمد و ثنا کے الفاظ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو وہ ان الفاظ کے ساتھ سجدے میں پڑھ کر، اور وہ سجدہ ترمذی شریف میں آتا ہے دنیا کے ہفتے کے برابر لمبا ہوگا، اتنا لمبا سجدہ آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ، آپ کی سفارش قبول ہوگی، آپ کی بات سنی جائے گی، تو آپ پھر حساب کی درخواست کریں گے تو شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑی شفاعت کبریٰ جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر گناہ گاروں کی سفارشیں وہ تو بہت سارے انبیاء بھی کریں گے، شہداء بھی، علماء بھی، حفاظ قرآن بھی، مختلف بچے معصوم مومنوں کے، وہ بھی شفاعت ماں باپ کے لیے۔ لیکن یہ لفظ ہے الا باذن، من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، لا یشفعون الا لمن ارتضی، لا یتکلمون الا من اذن له۔ مختلف الفاظ مختلف صورتوں میں کہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولے گا، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو تب بولیں گے، اور صرف مومنوں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ عیسائیوں کو ہے، یعنی ان کے ہاں یہ ہے کہ جتنا آدمی گناہ گار ہو، بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی کیا ہو، بے شمار کیے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے، مسیح کا، تو وہ بخشا جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو سولی پہ یہودیوں سے چڑھوا کر ان کا نام لینے والے سب کو بخشوا دیا۔ عقیدہ کفارہ، یہ عیسائیوں کا بڑا غلط عقیدہ، شرک والا تو ہے، اللہ کا بیٹا، اللہ کا شریک، تین خدا، وہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ان کی یعنی نہ ڈر ہونے کا یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا نام لینے والوں کو بخشوا چکے ہیں سولی پہ چڑھ کر۔ تو یہ فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، کوئی سفارش سے نہیں چھوٹے گا وہاں پر۔ اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ اس جرم کے بدلے میں کچھ جرمانہ مالی وہ لگا کر وہ اس سے وصول کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے اتنے سال قید اور اتنا جرمانہ، تو پیسے لے کر چھوڑ دینا۔ تو وہاں پر کسی کے پاس نہ پیسہ ہوگا اور نہ کوئی پیشکش کرے گا اور نہ کوئی اس طرح جرمانہ لے کر چھوڑا جائے گا۔ تو دنیا میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، جرمانہ دے کر چھوٹ جاؤ۔ چوتھی صورت ہوتی ہے کہ وہ جو گرفتار ہے، مجرم ہے، اس کے اتنے دوست یا قبیلے کے لوگ ہوں کہ وہ جلوس نکال کر ان گرفتار کرنے والوں، جیل کے دروازوں کو توڑ کر یا پولیس والوں کے تھانے پر حملہ کر کے جبراً کیا کرنا ہے، چھڑا دیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہاں یہ صورت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈراوا ہے کہ فرمایا کہ آج ایمان لاؤ گے تو پھر جو ہے بچو گے، ایمان نہیں ہوگا تو وہاں یہ چھوٹنے کے طریقے ہیں وہ سب ناکام ہو جائے گی۔ اب یہاں سے انعامات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ یہ آل فرعون، یہ ذرا توجہ کرنے والی بات ہے، لفظ آل تو عربی میں آل لفظ جو ہے یہ اہل سے بنا ہے، لکھا ہوتا ہے ہا تھی تو ہا حمزے سے بدلی اور وہ الف سے بدل گیا، اہل آل بن گیا۔ تو
اہل کے دو اطلاق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنبہ رشتہ دار، اور دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی تعلق والے اور معاونین۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آل فرعون آتا ہے اس سے مراد متبعین، اس کی فوجیں، اس کے حامی اور اس کے نظریے والے، یعنی دو تھے، ایک بنی اسرائیل تھے اور ایک فرعونی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے، فلسطین سے مصر لے جا کر بیچے گئے، وہاں وہ آزاد ہوئے جیل سے اور بادشاہ بنے، اور پھر جو ہے وہاں سے سینکڑوں سال جو ہے اسرائیلی جو ہے ان کی حکومت مصر میں رہی۔ پھر ایسا موقع آیا کہ فرعونی حاکم بن گئے اور اسرائیلی محکوم بن گئے، اور سخت حالات جو ہے بالکل بدل گئے، غلامی کی زندگی، مزدوروں والی زندگی، تھے انبیاء کی اولاد۔ تو آل فرعون، ایک آل موسیٰ لفظ ہے، دوسرا آل فرعون ہے۔ تو آل موسیٰ مما ترک آل موسیٰ آل ہارون، تو آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حمایتی یعنی اسرائیل، اور آل فرعون فرعون کے حامی، فرعون والے دو قسم کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر آل کے جیسے معنی متبعین اور اس کے ہمدرد اور اس کے حمایتی، یہی معنی درود شریف میں ہے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل محمد اور آل ابراہیم سے مراد یعنی ان کے یعنی حمایتی، ان پر ایمان لانے والے، اور ان کی جو جماعت ہے وہ مراد ہے۔ یہاں وہ صرف اولاد مانا نہیں۔ تو یہ اس لیے آپ کو سنایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی درود شریف میں صحابہ کا ذکر نہیں، تو یہ تم نے صحابہ کہاں سے لائے؟ وہ تو درود میں تو آل محمد کا ذکر ہے، اور آل محمد سے مراد نواسے اور بیٹا اور بیٹی اور یہ لوگ مراد ہیں، یہ متبعین کہاں سے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ آل موسیٰ، آل فرعون زیادہ آتا ہے آل موسیٰ، یہاں پر آل سے مراد حمایتی جانے والے۔ تو وہ جو اولاد تھی، نواسے تھے، بیٹی داماد تھے، ان کی بھی فضیلت صحابی ہونے کی وجہ سے کہ وہ مومن تھے، حضور پر ایمان لائے، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھی آج کسی وجہ سے نہیں بیٹھے، کل کہتے تھے علی کا ذکر ہونا چاہیے، تو بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، حمایت کی ہے، تو ان کے اندر جو فضیلت ہے وہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ کا خاندان میں تو ابو لہب بھی تھا، ابو طالب بھی تھا، اور طالب، ابو طالب کا بیٹا طالب، جس کی وجہ سے اس کی کنیت ہمیشہ لڑتا رہا حضور کے مقابلے میں، وہ کفر پر مرا۔ ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے 3 مسلمان ہوئے، ایک جو ہے کفر پر مرا، تو تھا تو وہ بھی خاندان کا، تو خاندان نہیں مراد آل، یعنی یہ جواب مختصر ہے کہ درود میں صحابہ کا ذکر ہے، قیامت تک آنے والے مومنوں کا آل سے مراد ہے حضور کے پر ایمان لانے والے، حمایت۔ اور لفظ فرعون جو ہے تو یہ نام نہیں ہے، فرعون ایک خاندان تھا، اس خاندان کے سب بادشاہوں کے نام جو ہے وہ فرعون، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو تھا اس کا نام رمسیس تھا، اور فرعون لقب تھا، اور جب وہ آ کر دعوت دی تو وہی تھا یا اس کا بیٹا تھا، تو فرعون جو ہے وہاں اس ایک خاندان کے سب بادشاہوں کا لقب تھا۔ مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے مختلف نام ہوتے تھے، کہیں سلطان، اور یہ ترکی کی اور مختلف علاقوں کے، مصر کے ایسے لوگ انگریزی میں سلطان کہتے تھے۔ جیسے حیدرآباد دکن کے ہر حاکم نواب کو نظام حیدرآباد، تو نظام نام نہیں ہوتا تھا، نام مختلف ہوتے تھے، نظام سارے تھے۔ تو تبا یمن کے بادشاہوں کا ایک خاندان 10-12 تبا گیا، تو یہ بھی ایک لقب ہے فرعون۔
من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم سوء تمہیں العذاب، پہنچاتے تھے سخت سزا، پہنچاتے ہیں سخت سزا، اس سخت سزاؤں میں سے ایک کا ذکر، سزائیں تو مختلف ہو دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یذبحون ابناءکم ویستحیون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ یہ فرعون جو تھا اس نے اسرائیلیوں کے بچوں کو کیوں ذبح کرایا؟ تو اس کی مشہور بات جو لوگوں کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ اسرائیلی اٹھ کر میری حکومت کو ختم کرتا ہے۔ تو اب اس خواب کی جو الفاظ تھے جو اس نے بتائے تعبیر کرنے والوں کو، خلاصہ یہی تھا کہ ان کے ہاتھوں سے، تو انہوں نے کہا بس ان میں سے کوئی آدمی پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ ہو۔ تو اس نے کہا پھر میں ایسا کوئی زندہ ہی نہ رہنے دوں، نہ وہ کوئی بڑا ہو نہ کوئی لیڈر بنے اور مجھ سے حکومت چھینے۔ تو اس نے کہا ان کے بچوں کو ذبح کرو۔ تو ہزاروں بچے ذبح کیے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، اور اسی لیے پھر ماں نے ڈر کر، یعنی وہ تلاش کرتے تھے کہ کوئی عورت حاملہ ہو، اس کی نگرانی کرتے تھے کہ وہ بچہ جن کر چھپا نہ دیں، پھر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈری کہ وہ اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں رکھ کر نیل میں پھینک دو۔ تو وہ قرآن میں آتا ہے واضح سورہ قصص وغیرہ میں۔ تو وہ اس نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فرعون کے محلات کے پاس پہنچا دیا۔ تو وہاں اس کی ملازمہ نے اس صندوق کو پکڑا اور وہ بچے کو دیکھا، تو فرعون کی بیوی کی اطلاع دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پالتے ہیں۔ فرعون نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے وہی بچہ ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ نے بچانا تھا، کہا اس کو بیٹا بنائیں گے۔ تو یہ بات میں وہاں رہ گئی بات کہ آل فرعون سے مراد اولاد فرعون نہیں ہو سکتا، یہ سب کے ہاں مسلم ہے کہ اس فرعون کی اولاد نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا، قرآن میں آتا ہے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہماری اولاد نہیں ہے اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس طرح کر کے اس نے چھڑایا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دعوت دی تو پھر اس نے وہی کام کیا بطور سزا کے۔ تو سورہ یونس میں آتا ہے اسرائیلیوں نے کہا اے موسیٰ جب آپ نہیں تھے تب بھی جو ہے ہمیں ان کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اب آپ نے آ کر دعوت شروع کی تو دوبارہ وہی مصیبت شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر کے تمہیں اس جگہ کا مالک بنا دے۔ تو یہ ایک سزا کا ذکر ہے۔ یستحیون نساءکم، ہاں میں یہاں بات مکمل کر لوں، یہ مشہور بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو فرعونی تھے تو ان کی نسل کم چلتی تھی، اولاد کم ہوتی تھی، اور اسرائیلیوں کی زیادہ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے حساب کتاب لگایا کہ اگر ایسے یہ بڑھتے رہے تو یہ حاوی ہو جائیں گے، ہم تھوڑے رہ جائیں گے تو یہ قابض ہو جائیں گے ہماری حکومت پر۔ تو انہوں نے اس لیے جو ہے منصوبہ بندی کی کہ ان کے بچوں کو ذبح کریں۔ یہ بات زیادہ لوگ کہتے ہیں بہتر ہے۔ تو میں نے کافی سال پہلے یہاں ہی کسی نے مجھے کتاب دی تھی کہ یہ جو منصوبہ بندی کا جو سلسلہ ہے جو مغرب والوں نے شروع کیا، مفت ٹیکے لگاؤ، اور یہ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے تھے، بڑا کنبہ بڑا جنجال، چھوٹا کنبہ، بہت خوشحال جگہ جگہ ہوتا تھا، اور مفت ہاں بہت ایسے پروپیگنڈا، مفت کا پروپیگنڈا اور مفت کے ٹیکے اور دوائیں اور آپریشن۔ تو ان آپریشنوں کے باوجود بھی بچے ہو جاتے تھے، یعنی روکنے والے ٹیکوں کے باوجود بچے ہو جاتے تھے۔ تو بڑے بڑے وہاں پروپیگنڈے کیے گئے کہ وہ جی ٹی وی پر کی مجھے کسی نے سنایا کہ قاری صاحب کی بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ بہت کمزور تھی، تو اس نے کہا تیرا خامن کرتا کیا ہے؟
کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے ہیں، کافی بتایا۔ تیرا خاوند کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا بس یہی کرتا ہے، بچے ہی جنتا ہے۔ کیسے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اچھا، تو یہ سارا بھی وہی سوچ تھی کہ یورپ میں مغرب والوں کی نسل کم چلتی ہے، اولاد کم ہوتی، تو جو یہ ایشیا کے اور جو مسلمان ممالک کے لوگ ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ایمان جمہوریت پر ہے کہ اکثریت جس کی ہے وہی حکومت کرے گا، تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ مسلمان حاوی ہو جائیں گے دنیا پر۔ ابھی بھی جو وہاں یورپ میں مسلمان رہتے ہیں انہوں نے ایک پرسنٹیج نکالی ہے، ہاں، اتنے سالوں کے بعد فلاں سن میں اتنے مسلمان ہوں گے، فلاں میں اتنے ہوں گے، تو یہ سارا بھی وہی فرعونی منصوبہ ہے۔ تو وہ ہاں جی، تو یہ کافی پرانی بات ہے، تو کئی سال ہو گئے ہماری جوانی سے، اس وقت بھی چل رہا تھا منصوبہ بندی۔ وہ لمبا سوچتے ہیں آئندہ، لوگ کہتے ہیں جی انگریز جو ہے پہلے سوچتا ہے اور ہندو وقت پر سوچتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہندو اور انگریز پہلے سے سوچتے ہیں، مسلمان وقت پر سوچتا ہے، سکھ بعد میں سوچتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے بعد میں کہ بھئی کیوں ہوا، تو وہ بہت پہلے سے سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو کس نے کہا، وہ الہ آبادی، اکبر الہ آبادی، کہ یوں قتل پہ بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو اگر وہ اس کو کوئی سمجھا دیتا بھی کالج بنا تو دین سے دور کر ان کو، تو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ ہو گیا۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کی 3 معنی ہیں۔ مشہور معنی تو یہی ہے کہ زندہ چھوڑتے تھے، دوسرا یہ کہ ان سے ایسے کام لیتے تھے، ایسی خدمات، یعنی گھر کی خدمات، باہر کی، کہ جن سے ان کا حیا باقی نہیں رہتا تھا، حیا ضائع کرتے تھے، بے حیائی کی خدمات لیتے تھے تمہاری عورتوں سے۔ اور تیسرا معنی اس کا ہے کہ یعنی جسم کے مخصوص حصوں کی تلاشی لیتے تھے، جیسے میں نے کہا نا کہ عورتوں کو دیکھتی تھی ان کی عورتیں کہ بھئی کون سی وہ کے پیٹ میں بچہ ہے، پھر اس کی نگرانی کرتے تھے کہ یہ جن کر چھپائے نہ، تو وہ ایسے جو ہے تلاش۔ اس زمانے میں آلات تو نہیں تھے، تو اپنے طریقے سے وہ کون سی عورت حاملہ ہے، کون سی عورت حاملہ نہیں ہے، تو حیا کا معنی شرمگاہ ہوتا ہے، یستحیون شرمگاہیں تلاش کرتے تھے عورتوں کے، یہ تینوں معنی۔ اور نساءکم لفظ ہے، حالانکہ ہونا بظاہر کیا چاہیے کہ اب ابن کے مقابلے میں بنت ہوتا ہے، ابن بیٹا اور بنت بیٹی، تو یہاں کہیں بھی قرآن میں بناتکم نہیں آتا، نساءکم آتا ہے، تو مطلب کیا ہے، یعنی جو بالغ عورتیں ہیں، نساء کا معنی بالغ عورت، تو بالغ عورتیں ان سے خدمات لیتے تھے، جبری خدمات۔ تو جب عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں خدمات کرتی ہیں تو پھر انسان جو ہے اس کے اندر خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے، تو سارے لوگ پکے دیندار نہیں ہوتے، تو جو جوان لڑکیاں گھروں میں خدمتیں کرتی ہیں ان کی عزت زیادہ محفوظ نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جن گھروں میں دین نہ ہو تو وہاں پر، تو وہ ایک آدمی نے مجھ سے یہاں کئی سال پہلے پوچھا کہ یہ جو گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں آ کر اور یہ خدمت کرتی ہیں، یہ لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ جائز ہے؟ مجھ سے یہاں مسجد میں میں نے کہا بھائی یہ تیرے دماغ میں کیسی بات ہے، یہ لونڈیاں کہاں سے ہیں؟ تو ایسے یہاں پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو ایسا دماغ شیطان کے لیے شاید باندیوں کے ساتھ باڈر تو چکر لا کے آیا ہوا ہے۔ تو یستحیون، یہ نساء لفظ ہے، بیٹیاں نہیں، عورتیں، بے حیا بنا کے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ بلاء کے 2 معنی، یعنی ذالکم کا اشارہ اگر ہو کہ نجیناکم، ہمیں تم نے نجات دی، تو پھر اس کا معنی ہوگا اور اس بات میں کہو انعام تھا بڑا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس عذاب سے چھڑانا بڑا انعام تھا۔ اور اگر ذالکم کا اشارہ ہو وہ ذبح کرنا اور بے حیا، تو پھر مانا ہوگا امتحان، اور اس بات میں رب کی طرف سے کیا تھا، بڑا
کہاں انبیاء کی اولاد اور کہاں کفار کی خدمات، اور اس طرح ان کے ظلم کے اندر شکار پھنسے۔ اچھا، یہ ایک انعام ہے۔ اور دوسرا انعام کیا تھا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے جدا کیا تمہاری وجہ سے سمندر کو، جب ہم نے جدا کیا تمہاری وجہ سے اس کی پانی کو جدا کیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، ہم نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی صرف اطلاع کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دیں کہ ایسا ہوا تھا، وہ اسرائیلی دیکھ رہے تھے کنارے سے کہ یہ ہمارے دشمن ڈوب رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو اب یہ بات جو ہے کہ پانی جو ہے فرقنا بکم البحر، پانی کو جدا کر دیا، تو یہ ہمارے مسلمان بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ ان باتوں میں تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لاٹھی سے کیسے پانی میں رستہ بن سکتا ہے۔ تو یہ مشہور ایک آدمی سر سید، جس نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر احمد، اور علی گڑھ کالج کا اور پھر اب یونیورسٹی ہے اس کا جو بانی تھا، اور پاکستان میں جگہ جگہ ہے سر سید کالج، سر سید سکول تو مشہور ہے۔ تو وہ قرآن اپنی تفسیر کے اندر جو چیزیں نظر آنے والے معجزات ہیں انہیں تعویل کرتا ہے، تو وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ پانی جدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں وہ سردی کا موسم تھا تو وہ پانی کم ہو گیا تو کنارے کنارے سے گزر گئے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مد و جزر، ہاں، تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ صرف وہی نہیں، اور بھی ہیں منکرین حدیث وغیرہ سارے، حالانکہ یہ تو قرآن کی بات ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک بات پڑھی ہے آپ کو سناتا ہوں کہ 1934 میں زلزلہ آیا اور ہمارے پاکستان میں جو ہے نا، پاکستان تو خیر نہیں بنا تھا، کوئٹے میں بہت بڑی تباہی ہوئی، بڑا زلزلہ آیا تھا، ہندوستان میں مختلف جگہوں میں بہت بڑی تباہی ہوئی۔ تو وہاں کوئی مغربی بنگال میں وہاں پر ہے اس کا بڑا شہر، تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا ظہر کے وقت کہ جمنا دریا جو ہے، بہت بڑا دریا ہے، وہ بالکل ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، اور اس کا جو سارا وہ جو رستہ تھا پانی کا، وہ زلزلے کی وجہ سے پانی غائب ہو گیا، کہیں تو زمین پھٹتی ہے نا، وہ پانی بہنے کی جائے نیچے چلا گیا خشک ہو، تو بے شمار لوگوں نے دیکھا کہ وہ جمنا کی جگہ خشک ہے، اور چند گھنٹے کے بعد پھر وہ پانی آ گیا، وہ پر ہو گئی جیسے کہ درا کہیں بنا ہوگا، پھر وہ ان کے سامنے پڑ، یہ اخباروں میں آیا، اتنا بڑا دریا جو ہے وہ غائب ہو گیا، بالکل خشک ہو گئی وہ جگہ۔ تو یہ تو خیر ایک زلزلے کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ جو ناران کاغان کی طرف لوگ جاتے ہیں، میں ایک دفعہ گیا تو وہاں جو ہے وہ برف کی ایسے جو ہے نا، یعنی اوپر سے لڑک کر برف آتی ہے تو سڑک بند کر دیتی ہے، وہاں پہاڑیاں بن جاتی ہیں، بڑے بڑے گلیشیئر، پھر آج کل جو ہے نا ان کو کاٹ کر مشینوں کے ذریعے کرینوں کے ذریعے سڑک بناتے ہیں، تو وہ بالکل ایسے ہی وہ پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی جم کر جو ہے پھر وہ جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ وہی چیز ہوتی ہے جو عام عادت کے خلاف ہے اور لوگوں کی بس کی بات نہ ہو، تو لوگوں نبی کے دعوے کے بعد ظاہر ہو ایسا کام اور ایسی بات جس کے جواب نہ ہو، وہ معجزہ، اور غیر نبی ہو تو ولی ہو تو اس کو کہتے ہیں کرامت، تو کرامت معجزہ وہی چیز ہوتی ہے جو عام عادت کے خلاف ہو، تو یہ کوئی عادت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی ایک اس لاٹھی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس لاٹھی کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے، اس لاٹھی کو دریا پر مارا تو وہ 12 رستے بن گئے، تو وہی لاٹھی کتنے کام کرتی تھی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سوتے تھے تو سانپ بن کر پہرا دیتی تھی، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اس پر پھل لگتے تھے، درخت بن جاتا تھا، تو وہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا، تو اس معجزے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور وہ سورہ شعراء میں بڑا آتا ہے وضاحت سے کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ فرعون تو مانتا نہیں بات، فرعون سنتا نہیں، اور ادھر سے اسرائیلی بھی اس غلامی کے سینکڑوں سال کے اس دور کے اندر جو ہے
ایسے محکوم اور مجبور تھے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو یہاں سے نکال کر کہیں یہ الگ ہو جائے تو پھر میں سمجھاؤں، شام کو لے جاؤں۔ تو انہوں نے فرعون کو درخواست کی کہ اگر تو ان کو چھوڑ دے تو ظلم کرنے کی بجائے تو میں ان کو لے جاؤں اور علاقے میں۔ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا راتوں رات ایسے خفیہ اطلاعات کر کے ان کو لے جاؤ، اسری بعبادی لیلا۔ تو ایسا انہوں نے کیا، رات کو نکلے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا تھا کہ تمہیں آزادی سے بھاگنے بھی نہیں دیں گے، یہاں بھی عزت سے نہیں رہنے دیتے اور آزادی بھی نہیں قبول کریں گے، تمہیں پکڑیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، رات کو نکلے، فرعونیوں کو پتہ چلا، انہوں نے تیاری کی، تعاقب کیا، تو شام کو جانا چاہتے تھے، مصر سے شمال کی طرف جا کر آگے سے رستہ تھا ایسے، وہ جلدی سے مڑ گئے مشرق کی طرف، تو وہاں آگے بحر قلزم آیا، تو اب جو ہے پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی، تو دونوں طرف پہاڑ تھے، دونوں طرف پہاڑ تھے، پیچھے فرعونی تھے، آگے سمندر تھا، وہ بحر قلزم تھا۔ تو وہ ایک تربیت انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، بیچارے پھنسے ہوئے تھے مظالم میں، تو انہوں نے نعرے لگائے۔ بائبل میں یہاں بڑا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعرے لگائے کہ تو نے یہاں چوہوں کی طرح اور جانوروں کی طرح ذبح کرنے کے لیے ہمیں لایا، یعنی اب کہاں جائیں گے، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، تو ہم تو ماریں گے۔ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، سورہ شعراء میں آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کا بڑا زبردست ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا نکلو، ان کو لے کر نکلو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کوئی رستہ بتائے؟ تو کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مارے جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ بتائے گا، ایسا یقین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاٹھی مارو، تو وہ اشارہ تھا، تو لاٹھی کے رستے تو نہیں ملے، اشارہ کیا، مارا، تو اللہ تعالیٰ نے 12 رستے بنا دیے، تو وہ پانی جو تھا وہ برف کی طرح جم گیا، برف کی طرح جم گیا، تو برف کے پہاڑ تو گلیشیئر وغیرہ لوگوں نے دیکھے ہوئے، تو اب وہ رستے بنے، تو وہ درمیان سے گزر گئے، اور فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ خشک رستے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم پیچھے جا کر ان کو ماریں۔ تو جب وہ سارا لشکر فرعون کا اس کے آیا درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا، تو وہ بچ کر کنارے پہ پہنچ گیا، اور یہ سارے کیا ہوں گے، غرق ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے تھے کون کہاں جا کر مرتا ہے، ایک منٹ میں تو نہیں مرتے۔ تو وہاں پر جب ایسا موقع آیا تو فرعون نے کلمہ پڑھا، سورہ یونس میں آتا ہے جی، آمن تو مان گیا۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی کہ اب مانتا ہے، اب تو وقت نہیں ہے ماننے کا، جب موت سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود تیرے بدن کی میں حفاظت کروں گا تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو ننجی کا بھی بدن کا سورہ یونس میں آتا ہے۔ تو وہ جو تھا مچھلیاں کھانا چاہتی تھی اس کے جسم کو، ناک اس کی کھائی تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے باہر اس کو پھینکا جھیل میں، اور پھر وہ وہاں سے بچا۔ تو بعد میں پھر جو ہے وہ جو وہاں پر دنیا کی جو عجائبات ہیں ان میں اہرام مصر کے اندر اہرام ہیں، پہاڑ بڑے بڑے، یہ مقبرے ہیں بادشاہوں کے، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے اس زمانے میں اٹھا کر لائے اور کیسے یہ بنائے۔ تو اس کو بھی ان میں شامل کیا لوگوں نے، اور آج سے 200-250 سال پہلے فرانس کے ماہرین نے ان اہرام کی تحقیق کرتے ہوئے ان کو جب کھولا دیکھا تو ایک ایسی نعش تھی کہ جو نمک اوپر سارے جسم پر جو ہے نمک تھا، اور ناک جو ہے اس کی تھوڑی سی نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کون ہے، تو یہ سارا قرآن کے ننجی کا بھی بدن، کسی نے سنایا کہ بھئی قرآن میں آتا ہے ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ سمندر کے پانی میں اس کے جسم کے اندر پانی گیا نمکین، اور مچھلی نے کہیں ناک کھایا تھوڑا سا، تو اب جو ہے وہ بعد میں کیا ہوا، یعنی وہ جو نمک تھا وہ اندر سے پھر باہر ابھر کر آیا، جسم کے اوپر خول بن گیا، تو یہ وہی شخص ہے،
سیم اسی سے۔ تو اب وہاں جو پانی موجود ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی یعنی سچائی کا جو پیشن گوئی جو ہے، اور ماضی کی سچائی سچی خبریں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدن کو میں عبرت کے لیے بچاؤں گا، تو وہ موجود ہے۔ اور ایک آدھ دفعہ میں نے سنا تھا کہ اس کا کوئی خرابی ہوئی اس نعش میں، تو وہ جو ہے کہیں دوسرے ملک میں لے جا کر پھر اس کو درست کیا، یعنی ٹھیک کر کے پھر وہاں رکھ دیا۔ تو وہ جو ہے نا بات میں سے ہے، یہ وہ سارا واقعہ یعنی یہ وہی فرعون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ یہ ایسی تحقیق انہوں نے کہا نا کہ ایسے پانی میں ڈوبا تھا، قرآن کہتا ہے، اور بدن پھر اس کا اللہ نے فرمایا تھا محفوظ، تو یہ اسی لیے وہ پانی میں ڈوبا تھا، تو سمندری پانی کے نمک اندر جسم میں پہلے جذب ہوا اور پھر جو ہے باہر ہوا، تو وہ اس طرح تحقیق اندازہ سائنس وغیرہ سے لگا تھا نا، تو انہوں نے پہچانا یہ وہی حضرت ہے۔ اچھا انجینا کو امریکہ کا ایک بندہ ہے، اس لیے بچوں کے بڑے بڑے ڈزنی لینڈ بنائے ہوئے ہیں، سیر گاہیں بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی کہا تھا کہ میں مر جاؤں نا تو مجھے دفنانا نہیں ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ریزرو کیا۔ آپ نے ایک وقت آئے گا کہ سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ مختصر کر دیا جائے۔ مختصر کر دی نا بات، وہ ان کا رواج تھا، ان کے ہاں سب سے پہلے یہ فن جسم کو محفوظ کرنے کا ان مصریوں کو معلوم ہے، تو وہ جو احرام ہیں ان میں کئی بادشاہوں کی نعشیں، تو ایسے اوپر سے کوئی چیز رسالہ لگاتے تھے کہ پھر وہ جسم تو یہاں تو اب تو عام ہے، یہ شکاری لوگ جو ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ہرن کھڑے ہوتے ہیں اور شیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ حنوط کرنے کا فن ہو گیا اس وقت ان لوگوں۔ صحابہ کرام میں بھی ایسا ثابت ہے، بخاری میں عنوان ہے جسم پر حنوط لگانا، یعنی جسم جلدی خراب نہ ہو، جنگ سے پہلے ایسا کوئی مثال ہے جسم پر لگا دیں کہ تاکہ مرنے کے بعد گلے سڑے نہ، یہ فن بن گیا حنوط کرنا نعش کو۔ اور مشہور آدمی اس زمانے کا ہماری موجودگی کا، چین کا جو لیڈر تھا ماؤ زے تونگ، وہ ماؤ زے تونگ جس نے 30,000 میل سفر کیا کہتے ہیں، یعنی وہ بادشاہ کے زوال کے لیے، تو وہ بڑا ان کا ہیرو بن گیا، ہیرو بنا تو وہ جو ہے ہمارا یحییٰ خان، صدر یحییٰ خان جو تھا ایوب کے بعد، وہ چین گیا تھا، مجھے وہ الفاظ یاد ہیں اخبار کی، اس نے اس کو دیکھ کر اس نے کہا ماؤ زے تونگ، یا اس کی نعش کو دیکھ کر یا اس کو دیکھ کر اس نے کہا یہ عظیم ترین لیڈر ہے دنیا کا، ہے جی، بڑا، بہت بڑا، بہت ہی بڑا، تو انہوں نے کہا یہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر ہے، تو دنیا کا عظیم ترین رہنما تو محمد رسول اللہ، نہ محمد علی جناح ہے نہ ماؤ زے تونگ ہے، سب سے بڑا انگریز مانتے ہیں، کیونکہ انگریز مستشرقین نے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلابی رہنما مسلمانوں کا نبی، اتنا بڑا انقلاب کسی نے نہیں پیدا کیا۔ آکسفورڈ میں جو سب سے پہلے 10 چیپٹر ہے، اور سب سے پہلے جو ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، 100 ہیرو، 100 ہیرو، ان میں پہلا حضور کا نام۔ اچھا، تو ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کا، ان موٹی چیزوں کا پتہ نہیں، تو وہ کہتا ہے عظیم ترین لیڈر جو ہے ماؤ زے تونگ، تو وہ ماؤ زے تونگ کو دفن نہیں کیا، اب تو وہ بات مشہور نہیں، پہلے جب وہ مرا تھا تو اس کے بعد بہت فلاں جو ہے اس نے اس کی، وہ وہاں بہت بڑا ہال ہے، اس ہال کے اندر اس کی نعش کو شیشے میں ایسا رکھا ہوا، دفن نہیں کیا، تو وہ جو مہمان بادشاہ یا کوئی بڑا جاتا ہے درخواست کرتا ہے دیکھنے کی، تو وہ دیکھتا ہے وہ سامنے موجود ہے، دفن، تو وہی حنوط کی ہوگی۔ یہ قربانی کی کھالوں کا نمک اس لیے لگاتے ہیں کہ خراب نہ ہو۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، تو ان کے بچوں کو ان کے سامنے جو ہے وہ ڈالا گیا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے مارا گیا تھا۔
یہ میں نے نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا. اس کو مارتا تھا، پھر اس کو سزا دلاتا تھا. پھر ذی الاوتاد، یہاں لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ وہ اپنے مخالفین کو، باغیوں کو چومیخا کر کے قتل کرتا تھا. ان میں سے زمین پر لٹا کر، دیوار سے کھڑا کر کے، ہاتھ پاؤں میں تیر لگا تو تڑپ کر مرتے تھے. اس کو بھی اس نے ایسا مارا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے تو اس کو روکا، لیکن وہ اسی تو وہ فوت ہونے سے پہلے اس نے دعا کی، یا اللہ جنت میں اتنے محلات کو تیرے دین کے لیے چھوڑ کے تو مجھے اس کے بدلے میں جنت میں ڈالنا. اور فرعون کا نجات میں یہ سورہ تحریم. اس کے بچوں کو وہ پہلے سے کوئی اور شادی کی ہوئی پڑھا نہیں. لیکن سر یہ جو آتا ہے کہ قیامت آخرت میں جو فرعون کی بیوی ہے وہ حضور صلی کی بیوی بنے گی، یہ ٹھیک ہے؟ اور مریم علیہ السلام بھی، مریم بھی اور یہ بھی سارا بھی. یہ اپنے مستشرقین کا لفظ استعمال کیا ہے، مستشرقین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے عیسائی جنہوں نے اسلام کو سیکھا، استشراق، مشرق کو مغرب ہے نا، یہ مشرق میں ہے مسلمان تو زیادہ اسلامی ممالک، یعنی مشرق والوں کا مسلمانوں کا علم سیکھا، ایمان لانے کے لیے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے. انہوں نے کتابیں لکھی، حدیث کے اوپر تحقیق، قرآن پر تحقیق، اور ایسی جو ہے نا تاریخ پر تحقیق کر کے پھر اعتراض کیے اسلام. جیسے آج کل بھی کافی ایسا ہوتا ہے کہ یہودی جو ہوتے ہیں وہ مسلمان آج کل بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے آج کیا، اس میں یہ چیزیں لکھی، ڈاکومنٹری بنا دیتے ہیں. اور کئی یہاں یہ وہی بات ہے نا جو پہلے سے کوئی تو انہوں نے تیار کر کے لوگ علماء بنا کر یہاں بھیجے، وہ امام بن کر جاسوسی کرتے، کوئی 20 سال 30 سال امام رہا، لوگ ان کو مفتی قاضی کہتے تھے، عالم تو تھے لیکن اندر کے مومن نہیں تھے، تو ان کی جاسوس تھے. میسن جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ تنظیم ہے میسن، اس میں ایسے ہی وہ اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے جیسے خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں تو ان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے علماء بھی. جی ہاں. اسی طرح جو اہل تشیع ہیں جو ہر وقت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، صرف آل کرتے ہیں، تو غیر دانستہ تو وہ صحابہ کرام پہ ہر وقت مشیر پڑھ رہے ہیں، آل سے مراد ساری کیا ہوتا ہے، تو وہ صرف یہی مشیر پڑھتے ہیں سارے. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ درود میں صحابہ کا ذکر نہیں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم لوگ صحابہ پر درود بھیجتے ہر وقت کیونکہ آل سے لفظ کو متبعین اور حامی، لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت تو نہیں ہے. تو برِ صغیر میں بھی ہمایوں بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے نا کہ اس نے بیٹے کے ساتھ چکر لگایا تھے چارپائی کے ٹھیک ہونے کے لیے، تو وہ مر گیا تو بچہ اس کا بچ گیا. نام نہیں لکھے، میرے سامنے نام بھی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے کسی وقت وہ جو ہے نا زبان سے لفظ ایسا نکلتا ہے وہ وقت قبولیت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اپنے آپ کو بددعا نہ دو، بعض اوقات قبولیت جو ہوتے ہیں وہ سب آدمی جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر وہی جس بچے کو بددعا دی وہ مر گیا، پھر روئے بھی مت روئے. ایسا ہوتا ہے بار حضرت علی اور جنگ صفین جگہ تھی تو جمل کا مانا اونٹ پر تھی حضرت عائشہ کی جارے میں پردے میں، اور صفین جگہ تھی تو وہاں پر حضرت معاویہ اور حضرت علی ان کے درمیان لڑائی ہوئی. اور تیسری تھی وہ جب صلح کی ان دونوں نے تو اس صلح سے پھر حضرت علی کے ساتھی تقسیم ہو گئے، ان میں ایک طبقہ نکلا خارجی بنے، انہوں نے نہروان جگہ میں یہ حضرت علی کا مقابلہ کیا اور وہ مارے گئے، شکست کھائی ہوئی. 3 جنگیں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تینوں میں. تیسری کا کیا نام بتائے گا؟ نہروان جگہ
حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ کب منتقل کیا تھا جو دارالخلافہ ہے؟ بس جلدی خلیفہ بنے نا، اس لیے سے کہ حضور کی شہر میں جنگ، جنگ صفین سے پہلے ہی؟ ہاں وہ پہلے وہ جمل کی طرف، ہاں نہیں پہلے کی بات سے پھر نہ اور جمل حضرت پہلے؟ عائشہ والی واقعہ پہلے، پھر صفین، پھر وہ جنگ ختم ہوئی تو وہ جو خارجی نکلے پھر ان کے ساتھ تھی نہ آخر میں نہیں، منتقلی کی جو کہ مدینہ سے جب وہاں گئے تھے تو وہ جمل مدینے سے گئے نا، مدینے سے اسی وقت جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت عائشہ حج بھی کی، انہوں نے یعنی یہ سنا کہ ان کو قتل کر دیا گیا تو وہ یعنی ادھر روانہ ہوئی، بجائے مدینے پہ جانے کی بصرہ۔ بصرے کی طرف ادھر روانہ ہوئی، تو حضرت علی کو پتہ چلا تو وہ پھر مدینے سے روانہ ہوئے مقابلے میں، تو پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو وہ وہاں ہی دارالخلافہ بنا دیے وہ پوچھے۔ میرے کو بات یہی سے چلی نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے وہاں سے ہوا نا کہ انہوں نے یہ ساری جنگیں کرائی، انہوں نے جنگیں سبائی کرائی، کہتے ہیں اور وہ جو معاویہ تھے، ہاں وہ جو صفین والی تھی نا، اس جنگ کے لیے وہ اتنے لوگ یعنی انہوں نے تیار کیے تھے، بڑے خیالات تھے پروپیگنڈا کر کے کہ کسی جگہ 10,000 آدمیوں نے کہا ہم قاتلین عثمان ہیں، مانتے تھے اور یعنی وہ مطالبہ کرتے تھے نا حضرت معاویہ کے بھی قاتلوں سے قصاص لو، تو کس حضرت علی نے کہا کس سے قصاص ہے، ایک دو آدمی تو ہے نہیں، وہاں 10,000 آدمی کے مجمع میں سب نعرے لگاتے ہیں ہم نے قتل کیا، کہیں 30,000 آدمیوں نے نعرے لگائے، تو اب ان میں سے میں کس کس کو قتل کروں بتائیے۔ جب قتل ہوئے تھے حضرت عثمان تو ایک محمد ابن ابی بکر تھا ان حملہ کرنے والوں میں 4-5 آدمی، اس کو تو حضرت عثمان کی اہلیہ پہچانتی تھی تو نا الہ، لیکن وہ ہٹ گیا، وہ پہلے اس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو حملہ کرنا چاہتا تھا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ تیرا باپ موجود ہوتا تو تجھے یہ حرکت نہ کرنے دیتا، تو یہ لفظ سن کر پیچھے ہٹ گیا باپ نے، اور دوسرے تھے وہ باہر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے قتل کیا، ان کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں باہر، لیکن وہ ایک نہیں تھا، تو پھر وہ سب لوگوں نے کہا ہم سب شامل ہیں، سب ہم نے کیا، حضرت علی کہتے تھے ایک دو آدمی تو ہے نہیں کہ میں ان کو قتل کروں، پہلے آپ میری بیعت ہو جائیں، میں مضبوط ہو جاؤں، پھر تلاش کر کے جو قاتل ہوں گے اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے مجھ سے کرنا ہے، پھر میں بیعت۔ یہ جو آپ نام لے رہے ہیں محمد بن ابی بکر کے جو نام آتے ہیں یہ کون، یہ مطلب کن سے؟ جوان تھا نا، ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا، وہ محمد بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا؟ ان 4-5 آدمیوں نے بھی وہ بھی تھا، لیکن وہ اس نے قتل کیا نہیں، شامل ہوا، تو وہ حضرت عثمان سے ان کو شکایت تھی، بڑا ذہین اور بڑا دلیر تھا، کہ کوئی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ذمہ داری کوئی عہدہ مجھے ملے، تو وہ اس کو نہیں بنایا، یہ اس کی شکایت تھی، وہ ہٹ گیا تھا، اور جو باہر والے تھے انہوں نے قتل کیا، وہ صحابی نہیں تھے، تابی تو ہے، ہاں تابعی تھے، تابعی ابو بکر صدیق کے ان کے بیٹے تھے نا محمد بن ابی بکر۔ یہ شیعہ حضرات بڑے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور اسی لیے کہ لڑائی ہوئی نا، اور پھر آخر تک بیعت نہیں کی حضرت نے، صلح جنگ کی صلح ہو گئی، لیکن وہ پھر ان کے جو قابض تھے جن جن علاقوں میں، یعنی حضرت معاویہ کی گورنر تھے، حضرت علی کی فوجیں ان کو فتح کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں ہوا، غالب حضرت معاویہ کے لوگ ہوئے، مختلف علاقوں سے حضرت علی کے جو گورنر تھے ان سے علاقے چھڑا کر چلتے چلتے پھر حضرت علی کی وفات ہو گئی، سپاہیوں کا حکومت ایک نہیں بنی تھی، حکومت ایک بنی حضرت حسن کے زمانے میں۔ سپاہی جو تھے یہ
सबा, अब्दुल्ला बिन सबा था, उससे यहूदी था, यहूदी था। उसकी हजरत अली के इस्माइल ने ज़माने खाली तहकीक किया था। हजरत अली के ज़माने में कलमा पढ़ा, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई था, ऐसे वो बड़ा चालाक। ये भी बड़ा कुरान में आता है, वही यकूल तस्मा लिखो, अगर ये तकरीर करें तो आप सुनते रहें, ऐसे यानी मुकर्रर, जैसे आजकल भी खतीब, वो बड़ा खतीब था। बोलना आता जादू है, हाँ जी, फन है। फन है। तो वो खतीब था, उसने हजरत उस्मान के खिलाफ, जैसे ये वो होते हैं ना पोजीशन, जी महंगाई सरकार, महंगाई सरकार, वो मर गया फूके, वो सारे लोग मर गए, लोग अवाम मर चुके हैं जी, कहाँ मरे लोग, पूरे टीवी पर हो रहा है, रेडियो पर हो रहा है, और मर गए जी लोग सारे पाकिस्तानी, और जी वो लोग भूखे मर गए। कौन मरे? वो अपोजिशन होती है, तो यही बात है। तो उन्होंने ये कहा है उस्मान की वजह से ये हो गया, वो हो गया। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा 12 साल खिलाफत, शुरू में 5-6 साल कोई नहीं करते, खिलाफत छीनना चाहते थे। ये जब तारीफ पढ़ी जाती है दिल बड़ा हल्की आंसू होता है। अपने मुताबिक फरमाते थे। मतलब खाली और है सफाई और हैं? खाली और है सफाई और हाँ, सफाई आम है ना, उन्हीं में से वो थे, बाद में खारजी बने। ये जो अब्दुल रहमान इब्न मलजम था, इसने खारजियों से ये खारजी था। असल में ये जो 72 फिरके हैं ना, जो तालीम में पढ़े हैं, वो मतलब ये 70 फिरके तो उसी दौर में बन गए थे ना। ये शीयत के ही सारी ब्रांच है, जो 72 फिरके बोले जाते हैं, इसमें से अक्सरियत शीयत की ब्रांच है। तो जैसे हो शीयों की ब्रांचें ज़्यादा है इसके अंदर। ये जो 72 फिरके जो बहुत पहले बन गए ना जी, 72 इब्तिदा में इब्तिदा मतलब वो उसमें हुआ ना, अलवी और शिया सुन्नी, ये उस्मानी है, ये अलवी है, वो दोनों थे मुसलमान। आगे चलकर फिर वो जो अलवी थे उनमें शिया बन गए, राफजी बन गए। उनके बिदअत भी बहुत सारे फिर अकीदे कहता है, ये देखो ना, ये गैर इस्लाम है, ये हमारे शियों की भी है ना, जो चल रही है मस्जिद, तो कहता है हम तो हजरत मौलाना बहाउल हक साहब के पीछे जुमा पढ़ते थे, तो उन्हें आकर हमें रोका, तो मैं कह नहीं था, वो बातें करना था, मैं तो पुराने मॉडल साहब की पुरानी बातें नहीं करता, कहता है इकट्ठे क्या होते थे यहाँ जुमा पढ़ते थे, ये हमारे नाम लिखी हुई मस्जिद हमारा हिस्सा है, हम आपके खाते सीने की जैसे रोने की वो ऐसे वैसे सीने पे हाथ रखेंगे। बारहा मुझे कहा हमारे पास आया, तो वो एक दफा तो कोई आदमी कराची में कत्ल हुआ, तो यहाँ पे कमरे में काफ़ी लोग आ गए, जमात इस्लामी के लोग, तो मुझे कहा, मैंने कहा कि आज कैसे मेहरबानी फरमाई, कैसे 10-12 रहे, मैंने चाय शाय पिलाई, और फिर कहा चलो जी वहाँ ताजमहल करनी है जी, वहाँ का वो गुजर कराची में कत्ल हो गया, मैंने कहा आप क्या ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है वो आप काफ़ी वाक़ई थे, तो मुझे साथ एक दफ़ा गया, वो साथ ले गए, तो उसको पहले पता था खून की थोड़ी सफ़ेद चादर होनी चाहिए, बड़ा कमरा था, तो फिर वो बड़े अच्छे बिस्तर और चाय और ऐसा बोतलें, तो मैंने नहीं, मुझे उस कमरे में बू आ रही थी, ऐसे जैसे तो मैंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक है, तो बार बार चाय पेश करते थे, फिर उनको कहा जी इसको समझाओ मकानी साहब को, हमारा पड़ोसी है, कभी हमारे पास आया नहीं है, ताउन करे पहले, बार बार कहते थे, मैंने कहा मैं खामोश हमारा इज्तिमा हो जाता है ना, मौलवी में 2-3 हमारे इज्तिमा हुए ना यहाँ पे, या तो इज्तिमा से पहले हम भी मिलने के लिए एक बड़ा था, उसका नाम है भूल गया, नजफी लड़की का नहीं रहता था, सफदर नजफी, इधर ही रहता वो था, बानी अभी लोग हम तकरीबन जाते थे, लेकिन उसको फिर एक डेयरी वाले ने चने लगाता था, तो गुलाम हुसैन
یہاں پڑھنا ہے؟ میں نے کہا یہاں میرے نکاح پڑھنے پر کیا ہوگا؟ کہتے نہیں پڑھنا نہیں، وہ اندر رہ گئے، وہ ابھی اونچی ایک جگہ سی ہوتے مولوی صاحب کھڑے تھے، تو وہ میرے آ گئے، آئیے آئیے حقانی صاحب آئیے۔ میں کہا میں کیا کروں گا، میرا تو یہاں کوئی کام نہیں ہے، آئے تشریف لائیں۔ وہ دو آدمی جو لے گئے تھے وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے، میں اترا نہیں گھڑی، میں نے کہا یہاں میں نے کھڑا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ واپس لے گئے، واپس لا کر رستے میں نے پوچھا بھی تم وہ ایک اس افسر کا بیٹا تھا اور ایک بھی جو وہ مرا، تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، پتہ نہیں کیوں رہ گئے، یا صرف ڈرانا ہی چاہتے تھے وہ۔ ایک دفعہ دوپہر کو یہاں 4-5 آئے، گرمی کے موسم میں وہاں بنا رہا تو پہلے کہا ہمیں ترجمہ پڑا شابان، ہم منتظر سے آئے اور غلط نام بتائیں، میرا یہ نام ہے یہ نام ہے، 4-5 کے غلط نام پر جو زیادہ اصرار کیا تو ان کا مفتی جمیل احمد صاحب سے لکھوا کر لو کہ ان کو اتحاد ہو یا جائز ہے، پھر بھی پھر آگے اور آہستہ آہستہ نا پھر کہا چلو ہم کافیت ہو نہ ہو دکھتا ہے ایسی باتیں کرتے۔ پھر اس کے بعد وہ اس بات پر آ گئے کہ وہ تو خمینی زندہ تھا، اس نے کہا تم خمینی کے خلاف بات کرو، ہم علی کے خلاف بات سن سکتے ہیں اور خمینی کے ساتھ نہیں سن سکتے۔ تو میں اکیلا سوچا، میں نے کہا علی تمہیں ریال نہیں دیتا، خمینی تمہیں ریال دیتا ہے، اس لیے تم اس کے خلاف نہیں سن سکتے، علی تمہیں ریال نہیں دیتا۔ تو کافی باتیں چلے گئے، وہ کوئی اور نہیں آیا میرا بھی باتیں اکیلے تھا۔ ایک دن عشاء کے بعد یہاں پر آ گئے تو انہوں نے تو سیدھا ہی جا کر کہا جی ہم اتحاد چاہتے ہیں شیعہ سنی کو، تو اس کے لیے جلسے کرتے ہیں، یہ ایب اللہ کی مسجد ہے تو یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، یہ ہمارے کرم کی پہلی مسجد ہے۔ میں نے کہا تم چاہتے ہو نا اتحاد، ہم تو نہیں چاہتے، تو تم اتحاد چاہتے ہو تو پہلا جلسہ منتظر بھی اور ایسا اشتہار چھاپو کہ جس میں سب کے نام ایک جیسے لکھے گئے اور کسی کے مسلک پر اعتراض نہ ہو، کسی کے مسلک ایسا، یعنی وہاں سے جب پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر کوئی نرمی ہے یا کوئی اصلاح کی ہوئی ہے تو پھر آگے اگلے جلسے کے پھر بعد میں سوچے، پہلا منتظر بھی کہتا نہیں ہم یہاں سے شروع کریں، میں نے کہا یہاں سے نہیں شروع ہوگا، پھر کہتے ہیں جی ہم جو بات کرتے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، تو آج تک کھلتے گئے یہاں اللہ بخش بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی بیٹھا تھا دور بیٹھا ہوا تھا، تو پتہ نہیں سن رہا تھا یا نہیں سن رہا، تو وہ کافی تیز ہو گئے، میں بھی اکیلے سے بات کرتا، میں نے کہا یہاں نہیں بول سکتے، شیعہ سنی کی کون سی بات ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم مولانا عبدالرحمان نشرفی صاحب پکڑ کے لے آئے، وہ بھی کالا چوہا پاپ کے شان مینو آدھے سن وہ جایا کرو اچھے لوگ ہیں، کس طرح اچھے لوگ، وہ فرماتے تھے وہ ہمارے والے ابو بکر و عمر کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ اور ابو بکر و عمر کے خلاف، تو میں نے کہا آپ جا کر صرف علی کی مناقب سناتے ہیں، آپ حضرت عمر کی سنا کر آئے نا، ایک دفعہ حضرت عمر کی مناقب سنائے۔ اچھا جناب ابھی ریسنٹلی کچھ سال 1.5 سال پہلے قانون ایک بنیا سی، وہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ اعلان کر دیتے ہیں، عمل نہیں ہوتا، وہ ضابطۂ اخلاق نہیں رابطہ خیال نہیں باقاعدہ وہ واپس ہو گیا تھا، واپس ہو گیا۔ وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم پورے پاکستان کو جام کر دیں گے اگر یہ ہوا، ہمارے تو مذہب میں شامل ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھیں گے، ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ام المومنین نہیں لکھیں گے، ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ صدیق نہیں لکھیں گے،
साहबी रसूल नहीं देखेंगे जिनके साथ हम नहीं लिखना चाहते। تو ساجد نقوی چاہتے نہیں اس کی موبائل میں میں نے سنا ہے وہ کہتا تھا جب تک ہم زندہ ہیں یا فکر نہ کریں سینا کے خلاف کوئی بات پاکستان میں نہیں آ تو قانونی بن گیا پنجاب وہ اسمبلی نے پاس کر وہ دیا اسمبلی نے پاس کر دیا تھا، پھر گورنر نے نہیں کیا گورنر نے نہیں کیا پاس۔ انہوں نے گورنر کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے اور پھر آپ کے لیے حالات خراب ہو جائیں، سائن نہ کریں دیں گے۔ تو بہت ہے سارے پہلے چوری برادران کا بڑا چودھری برادران کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ایسے اس موومنٹ کو بنا کے قانون پاس وہ مولانا اعظم طارق صاحب کے بیٹے نا معاویہ اعظم طارق، وہ یہ داروں میں بھی ایسی ہاں چوری کے دار ہوتے ہیں ہماری آسان ہمارے یاسر ہے وہ۔ اچھا اچھا کوئی ہماری آسان چوری کے دار ہوتے ہیں جی ہاں انہوں نے سارا معاملہ میں تو قانونی بنے گا تو نہیں بنے۔ لیکن عمران خان نے جو کہا ہے نمبر سے رسالت کے تو بالکل ہی کمپرومائز نہیں۔ کیا ہے نا نہ جو ہے مار دے انہوں نے گولی میں تے یہ دعا مانگ رہے ہیں آج کل کہ بھئی یا اللہ کوئی ایسا مجاہد کھڑا جڑا فرانس والے صدر کو ٹھوکے میں تے دعا